بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ میں یہ خطبہ ارشاد فرمایا صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے سامنے۔ اس کے راوی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور ایک وہ حدیث مبارکہ کے اندر وہ پورا خطبہ اور آپ کے وہ فرامین اور ارشادات مذکور ہیں۔ مختصراً میں آپ حضرات کے سامنے وہ ذکر کر دیتا ہوں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شعبان کی آخری رات میں آخری تاریخ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک خطبہ دیا۔ اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، تم پر ایک عظمت اور برکت والا مہینہ سایہ کرنے والا ہے، یعنی رمضان المبارک تمہارے اوپر آنے والا ہے۔ اس مبارک مہینے کی ایک رات شب قدر جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی جو آدمی اس ایک رات کے اندر عبادت کر لیتا ہے تو گویا اس نے 1000 مہینوں سے بہتر اس رات کے اندر عبادت کی۔ اور اس مہینے کے اندر روزہ رکھنا اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر فرض کیا ہے، اور اس کی راتوں کے اندر بارگاہ خداوند کے سامنے کھڑا ہونا چاہیے، اس کی عبادت کرنی چاہیے، یعنی نوافل وغیرہ اور تہجد وغیرہ پڑھتے رہنا چاہیے۔ اور فرمایا جو شخص اس مہینے میں اللہ کی رضا اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے جو غیر فرض عبادت کرتا ہے، یعنی سنت نفل وغیرہ پڑھتا ہے، تو اس کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ یعنی آپ اس مہینے کے اندر نوافل وغیرہ ادا کرتے ہیں، سنن وغیرہ ادا کرتے ہیں، کوئی نفلی عبادت کرتے ہیں، تو گویا اس کا ثواب اتنا ہے جیسے آپ نے فرض ادا کیا ہو۔ اور فرمایا فرض کا ثواب جو ہے وہ بڑھا دیا جاتا ہے، اور دوسرے زمانے کے اعتبار سے 70 درجے اللہ تعالیٰ اس فرض کے ثواب کو بڑھا دیتے ہیں۔ تو کتنا ہی اللہ کی رحمت اس مہینے کے اندر مسلمانوں کے اوپر متوجہ ہے کہ نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض ادا کرنا 70 گنا اس کا درجہ بڑھ جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ صبر کا مہینہ ہے، اور فرمایا صبر کا جو بدلہ ہے وہ جنت ہے۔ ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ ہے، اور یہی وہ مہینہ ہے جس میں مومن آدمی کے رزق میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، کہ عام دنوں کے اندر ایک مومن آدمی وہ چیزیں نہیں کھاتا جو رمضان المبارک کے اندر اس کو وہ چیزیں مہیا ہوتی ہیں، ملتی ہیں۔ اور فرمایا کہ جو آدمی اس رمضان المبارک کے اندر کسی دوسرے کو روزہ افطار کراتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے آزاد فرما دیتے ہیں، اور اسی طرح اس کو اتنا ثواب عطا فرماتے ہیں جتنا روزے دار کا ثواب ہے جس کو افطار کرایا ہے، جتنا اس کا ثواب ہے افطار کرانے والے کو بھی اللہ تعالیٰ وہی ثواب عطا فرماتے ہیں، اور اس کے ثواب کے اندر ذرا برابر بھی کمی نہیں کی جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا، پوچھا گیا ہم میں سے تو ہر آدمی کے پاس اتنا سامان نہیں ہوتا کہ ہم کسی دوسرے کو افطار کرا سکیں، اس کا پیٹ بھرا سکیں، وہ پیٹ بھر کر کھانا کھا سکے یا پانی وغیرہ پی سکے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے اس کا پیٹ ہی بھرنا ہے، بلکہ آپ دودھ کی بنی ہوئی لسی تھوڑی سی چند گھونٹ، 1-2 گھونٹ بھی اگر اس کو پلا دیتے ہیں، افطار کرا دیتے ہیں، تو اس پر بھی آپ کو پورا جو ہے وہ ثواب ملے گا۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی کسی روزے دار کو پیٹ بھر کر کھانا دے دیتا ہے تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کو میرے حوض سے، یعنی حوض کوثر سے ایسا اس کو پانی پلائیں گے کہ کبھی بھی اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ سبحان اللہ۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رمضان المبارک کے 3 حصے ہیں۔ ایک حصہ اس کا ابتدائی جو ہے، پہلا جو عشرہ ہے، پہلا جو حصہ ہے وہ رحمت والا مہینہ ہے، رحمت والا عشرہ ہے، کہ اس عشرے کے اندر اللہ کی رحمت مسلمانوں کی طرف مومنوں پر اور روزے داروں پر متوجہ ہوتی ہے۔ اور فرمایا دوسرا حصہ مغفرت کا حصہ ہے، مغفرت والا ہے، یعنی کہ دوسرا جو عشرہ ہے وہ مغفرت کا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر بخشش کر دیتے ہیں۔ اور فرمایا تیسرا عشرہ وہ جہنم سے اور آگ سے آزادی کا ہے۔ تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے کے اندر یہ بھی فرمایا کہ اپنے جو متحد ہیں، آپ کے جو غلام ہیں، آپ کے نیچے جو کام کرنے والے ہیں، ان پر تخفیف کر دیا کرو کام کی، ان سے بہت زیادہ کام نہ لیا کرو،
بلکہ ان پر کام کو کم کر دیا کرو۔ اللہ رب العزت اس تخفیف کرنے کی وجہ سے تمہیں مغفرت کر دے گا تمہاری، اور دوزخ سے تمہیں رہائی دے دے گا۔ تو اس وجہ سے اپنی متحدوں کے اوپر بہت زیادہ بوجھ نہ لادا کرو، بلکہ ان پر ہلکا اور کم سے کم ان سے کام لیا کرو۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا جو خطبہ جب رمضان مبارک شروع ہونے لگا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے دیا۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔